تطہیرا سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله کثیرا. صلوات. تھوڑا سا اوپر بس. قابل صد احترام علماء کرام، ذاکرین عظام، شعراء اہل بیت عصمت و طہارت، پرسداران سید الشہداء، نوحہ خانان غریب زہرا و ماتم کنندگان شہداء کربلا. حسینیہ پاسمور ٹورنٹو کینیڈا میں 1437 ہجری کے عشرہ زینبیہ، عشرہ اربعین حسینی، عشرہ چہلوں میں امام حسین علیہ السلام و شہداء کربلا کی بعنوان سیرت معصوم آج 10ویں اور آخری مجلس حسین علیہ السلام ہے. جیسا کہ برادر بزرگ جناب مولانا حافظ اجمال نقوی صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ آج اگر چاند رات کو شمار کیا جائے تو آج 51 دن ہو رہے ہیں کہ آپ صبح شام غریب زہرا کے لیے گریہ فرما رہے ہیں اور معجور و مصاب ہو رہے ہیں. اللہ حسینیہ مسجد امام بارگاہ عزا خانہ زہرا کے بانی علامہ الحاج سید فرد حسین موسی صاحب قبلہ، ان کی بیگم صاحبہ کو، ان کے بچوں کو اور ان کی ساری ٹیم کو، مومنین ٹورنٹو کو، سادات کرام کو، جنہوں نے اس امام بارگاہ میں ایک تنکا اٹھانے کی بھی انویسٹمنٹ کی ہے، اجر جزیل عطا فرمائے. ماشاءاللہ اس عشرے میں آپ مسلسل تشریف لاتے رہے اور چاند رات سے آپ آ رہے ہیں، انشاءاللہ 8 ربیع الاول تک تشریف لاتے رہیں گے. آج بلکہ ایک بیٹی یہ کہہ رہی تھی کہ آج آپ کو مجمع بہت کم ملے گا، تو ذرا ملاحظہ فرمائیے آج 19 سے 20 کا بھی فرق نہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یعنی واقعاً یہ اس کو ذرا ٹھیک کر دیں، تھوڑا سا اوپر کر دیں.
چلیے ٹھیک شاباش ماشاءاللہ کثرت کے ساتھ آپ تشریف لاتے رہے. میں علماء و ذاکرین کا، شعراء و واعظین کا، نوحہ خانوں کا، پڑھنے سننے والوں کا شکر گزار ہوں. خطیب اہل بیت جناب راجہ احسان علی صاحب بھی تشریف لاتے رہے مسلسل، اور ہمارے شاعر اہل بیت انٹرنیشنل لیول کے ٹاپ موسٹ شاعر الحمدللہ محمد علی وفا صاحب بھی تشریف فرما رہے. جو ہمارے لوکل بھی پڑھنے والے ہیں، اللہ کریم سب کی مسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف اجابت و استجابت عطا فرمائے. آج اربعین کا دن ہے، اور یہ ہمارے عباس سیزر اور ان کی بیگم صاحبہ سیزر فیملی کی طرف سے آج کی یہ بڑی خصوصی مجلس ہوتی ہے. اگرچہ ساری مجالسی حسینیہ میں بڑی عقیدت سے ہوتی ہیں، آج کے جو بانی مجلس ہیں بالاخص وہ یہ اہتمام کرتے ہیں دن کے وقت. اور یہ مجلس ماشاءاللہ برسا برس سے 2 ڈیکیڈ سے زیادہ ہو گئے ہیں یہاں پر اس مجلس کو قائم ہوئے. اللہ کریم سیزر فیملی کی بھی جو حوائج شرعیہ ہیں پوری فرمائے، اور عباس سیزر کی والدہ ماجدہ زہرا خانم کو اللہ شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. بہن اختر جہاں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اور جتنے بھی اور مومنین مومنات مریض ہیں، اللہ کریم بی بی زینب کے صدقے میں، اربعین حسین کی اس مجلس کے صدقے میں اور ذکر حسین کے صدقے میں سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. ماشاءاللہ آج ہمارا یہ عشرہ زینبیہ کنکلوڈنگ مراحل میں داخل ہو رہا ہے، اور آج ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں اپنی تمام 9 دن کی گفتگو کے بعد کنکلوڈنگ ریمارکس دینے کی. ہماری گفتگو کا آغاز یہاں سے ہوا تھا کہ آدم سے لے کے مہدی تک سلام اللہ علیہم اجمعین ایک رول ماڈل ہے. یہ رول ماڈلز ہیں ہماری گائیڈنس کے لیے. اللہ کی ذات نے کیونکہ کہا ان علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، لہذا ہر دور میں اللہ نے اپنا ہاتھی رکھا. ہر دور میں کوئی نہ کوئی حجت خدا رہتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف گائیڈ کرتی رہے. آدم علیہ السلام کو 11,500 سال ہو گئے ہیں، وہ تشریف لائے تھے. گویا ہماری کل ایج انسانیت کی 11,500 سال ہے. حضرت آدم سے لے کر خاتم تک، علی سے لے کے مہدی تک، مریم سے لے کے بطول تک، اور ملک الموت اسرائیل، جبریل، اسرافیل، میکائیل، محمود، فطرس، دردائیل، ساسائیل سے لے کر آج کے یوم اربعین کے دن مجلس حسین کے طفیل میں پیدا ہونے والے فرشتوں تک، یہ سیرت کا کارواں رواں دواں ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ معصوم کی سیرت سے اپنی سیرت کو ملا کے چلیں. تو آج کی جو کنکلوڈنگ سپیچ ہے، جو کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگی، پھر ہم تسلی سے آج مصائب بھی پڑھیں گے. اس آدھے گھنٹے کی مجلس میں جو میں نتائج دینا چاہتا ہوں وہ ذرا جلدی جلدی سماعت کرتے چلیں. لما خلق اللہ آدم، جب اللہ آدم کو پیدا فرما چکا تو اللہ نے فرمایا یا آدم ارفع رأسک، آدم اپنا سر بلند کر. اور اللہ نے حجابات آسمانوں کے ہٹا دیے اور کہا کہ اقرأ علی العرش، اے آدم وہ عبارت پڑھ جو عرش پہ لکھی ہے. یہ ان احمقوں کا جواب ہے جو حضور کو 40 سال تک ان پڑھ سمجھتے ہیں. آدم ارفع راسک وقرأ علی العرش، سر اٹھا اور آسمان سے بالا
عرش پر لکھی ہوئی عبارت کو پڑھ. حضرت آدم نے پڑھا تو وہاں یہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد نبی الرحمہ وعلی مقیم الحجہ. اب ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ آدمی کی نیچر میں ہے کہ پہلے دن اسے علی کا نام سنا دو. بھائی صاحب اللہ اکبر. شاباش شاباش. یہ سیرت کا پہلو آدم سے سیکھنا ہے کہ اپنی نگاہوں کو منور کرتے رہیں اس کلمے کے ساتھ جس میں اللہ کی توحید بھی ہے، محمد کی رحمت بھی ہے، علی کی حجت بھی ہے. اب وہ آیت سمجھ میں آئے گی. حافظ صاحب بھی تشریف فرما ہے. یہ آیت اب سمجھ میں آئے گی. الیہ یصعد الکلم الطیب، جو اللہ کی طرف پہنچتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، وہ کم از کم 3 کلمے ہوتے ہیں. 2 پڑھو گے تو دنیا میں مسلمان رہو گے، 3 پڑھو گے انکلوڈنگ علی تو قیامت میں مسلمان اٹھو گے. مولا سلامت رکھے رہا. آباد و شاد رہے. یہ عرش سے طے ہو گیا ہے، عرش سے. تو گویا دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ عرشی کلمہ ہے تو فرشیوں کو اعتراض تو نہیں ہوگا نا. یہ عرشی کلمہ ہے. اور مجھے حجت خدا کی قسم شیعہ اور سنی سب نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ لما عرج رسول اللہ الی السماء فرع الجنت ورع على كل باب الجنت مکتوب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی اخو رسول اللہ ولی اللہ. کہ جب حضور گئے ہیں معراج میں، جنت کے ہر دروازے پر حضور نے قلم قدرت سے لکھا ہوا دیکھا اللہ کے سوا عبادت کے کوئی قابل نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اس محمد کے جو بھائی علی ہیں وہ اللہ کے ولی ہے. شاباش شاباش. اب اگر میں 10ویں اور آخری مجلس میں یہ عرض کروں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ جنت کا کلمہ ہے تو جہنمیوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا. اللہ اکبر. اب آگے آئیے. جہاں سے انسانیت چلی ہے دنیا میں کوئی بشر ایسا نہیں جو کہے میں آدم کی نسل سے نہیں ہوں. ہر ایک آدم کی نسل سے ہے. اب جب رشتہ ازدواج ہوا، عقد پڑھا، اللہ نے عرش پر آدم علیہ السلام کا حوا علیہ السلام سے جہاں سے نسل چلنی ہے تو وہاں پر جبریل نے اور فرشتوں نے پوچھا کہ بار الہ تو نے کہا ہے کہ عقد میں حق مہر ہوتا ہے تو آدم کے پاس تو کچھ ہے نہیں. اللہ نے فرمایا جعل تو حق
کا مہر ہی صلوات علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر. ایسا مدر کو دے دیں، وہ اعلان کریں. کوئی اعلان ہے؟ تو آپ ملاحظہ فرماتے چلیں کہ حضرت آدم و حوا، خدا شاہد ہے میں نے اس سلسلے میں 70 حوالہ اکٹھا کیا ہے. 70 حوالہ برادران اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں سے 70 حوالوں میں لکھا ہے کہ عقد آدم و حوا کا حق مہر تھا صلوات علی محمد و آل محمد. اور میں حیران ہوں کہ دیکھیے اللہ نے صلوات کو، درود کو نماز میں واجب کیا، سنت نہیں کہا. آپ شارٹیسٹ نماز بھی پڑھیں، درود تو پڑھنا ہے. سمجھے ذرا، شارٹیسٹ بھی ہو، آپ نے درود تو پڑھنا ہے. اور اللہ نے اوقات رکھے مختلف. کہیں پر میں آج کل جب کبھی پاکستان سے کوئی کال آتی ہے تو مجھے سمجھ آتی ہے میں ظہر پڑھ رہا ہوتا ہوں، وہ مغرب عشاء پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں کبھی فجر پڑھ رہا ہوں، دوسرے ملک والے تہجد پڑھ رہے ہیں، میں کبھی مغرب پڑھ رہا ہوں، وہاں فجر ہو رہی ہے. اب ڈفرنس آف ٹائم میں مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ نے نماز کو فرض کیا، اوقات مختلف بنائے، 5 نمازیں فرض کی. کہیں فجر کا ٹائم ہوتا ہے، کہیں ظہر کا ٹائم ہوتا ہے، کہیں عصر کا ٹائم ہے، کہیں مغرب کا ٹائم ہے، کہیں عشاء کا ٹائم ہے. ایک زمانے طالب علمی میں جب میں سائنس میں ریسرچ کر کے پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو میں نے گلوبل لیول پر ٹائمز چیک کیے تھے. خدا کی قسم دنیا میں کوئی ایسا نقطہ نہیں، نارتھ پول سے لے کر ایسٹ اور ویسٹ تک اور جنوب اور مشرق تک، کہ جہاں ہر وقت کسی نہ کسی نماز واجب کا وقت نہ ہو رہا ہو. کیونکہ اللہ نے یہ کائنات بنائی تھی محمد و آل محمد کے ذریعے، بچے گی محمد و آل محمد کے ذریعے. ہر لمحہ ایسا ہو محمد و آل محمد پہ وجوباً درود پڑھا جاتا رہے. اب سمجھ میں آئی؟ مولا سلامت رکھے، مولا آباد و شاد رکھے، بڑی مہربانی. سیرت معصوم پہ اگر چلنا ہے تو آدم کی سیرت ہی کافی ہے آل محمد کے فضائل بیان کرنے کے لیے اور محبت اہل بیت کے لیے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آج بھی رشیا کے میوزیم میں اوریجنل تختے اس کھجور سے بنی ہوئی کشتی کے پڑے ہوئے ہیں. آپ کو علم ہے کہ یہ کھجوریں کہاں کی تھیں کہ جن سے یہ کشتی بنی تھی؟ خدا شاہد ہے یہ کھجوریں بھی جنت سے آئی تھی، اس لیے کہ بیج لے کر آئے تھے جنت سے جبریل علیہ السلام. جب رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارہ کی بد دعا فرمائی حضرت نوح علیہ السلام نے تو اللہ کی ذات نے جبریل کو بھیجا کہ یہ کھجوروں کے سیڈز ہیں، یہ ذرا یہاں پر کوفہ میں انہیں بیج دیجئے، اور جب یہ کھجوریں بڑی ہوں گی ظاہر ہے اس میں بڑا وقت لگے گا. پہلے تو آسمان اول کے فرشتے آئے، پھر آسمان دوم کے فرشتے آئے. آسمانوں کے فرشتے آ کے یہ کہتے رہے اے نوح آپ نے بد دعا کی ہے، ہم آسمان کے فرشتے ہیں، بہت بڑا وقت ہے، 500 سال کی مسافت کا ٹائم ہے، ہم ظہر کے وقت چلے تھے مغرب کے وقت پہنچے ہیں، آپ کی منت کرنے آئے ہیں کہ اپنی قوم کے لیے جو آپ نے بد دعا کی ہے اس میں ذرا
ذرا سا وقت دے دیجئے تاکہ یہ توبہ کر لیں۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تو اپنے برے بندوں کو بھی جہنم میں نہیں لے جانا چاہتا، یہ کون سے احمق ہے آل محمد کی دشمنی کر کے اچھے ہو کے جہنم میں جا رہے ہیں؟ سمجھے ذرا وہ جو کھجوروں سے، کوفہ کی کھجوروں سے، تنور بھی وہیں پہ ہے، قرآن میں پڑھیے وفارت تنور، وہ جو تندور جسے آپ کہتے ہیں آون، جہاں سے پانی اوپر سے بھی گرم پانی آتا تھا، نیچے سے بھی گرم پانی آتا تھا، جہاں سے شروع ہوا، جہاں سے آدم اول ابو البشر اول کی ابتدا ہوئی تھی، وہیں سے ابو البشر ثانی نے بھی اللہ سے نجات کی سبیل چاہی۔ آج بھی رشیا کے میوزیم میں وہ تختی موجود ہے کہ جو تختی ان تختوں پہ تھی، وہ لوح کہ جس پر وہ اسم اعظم لکھا تھا، جو جبریل لے آئے تھے جنت سے کہ یہ تختی رکھیے تب سفینہ بچے گا۔ اللہ کی ذات نے طے کیا ہے کہ کسی کی کشتی اس وقت تک بچ نہیں سکتی، خواہ نبی کیوں نہ ہو، اولو العزم کیوں نہ ہو، صاحب شریعت کیوں نہ ہو، خواہ جتنی دعائیں کیوں نہ کرتا ہو، معصوم کیوں نہ ہو، جب تک ان کے نام نہ ہو۔ ان کے نام آج بھی رکھے ہیں اور سریانی زبان میں لکھے ہوئے نام ہیں، اس کی فوٹو کاپی تو اخباروں میں چھپ بھی چکی ہے، اس کا عربی میں ترجمہ یہ بنتا ہے اللہم بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ تو جب بچانے والے کی کشتی ان کے بغیر نہ بچ سکی تو ڈوبنے والے ان سے دشمنی رکھ کے کیسے بچ جائے؟ سمجھے ذرا خدا، اللہ اکبر اللہ۔ یہ ہے سیرت معصوم، یہاں سے سیکھیں۔ آدم کی توبہ ان کے ذریعے قبول ہوتی ہے، نوح کا سفینہ ان کے ذریعے نجات پاتا ہے، ابراہیم ان کے نور کی وجہ سے آتش نمرود میں جلتے نہیں ہیں، موسیٰ کو نیل کا راستہ ان کی وجہ سے ملتا ہے، خضر کو لمبی عمر ان کے وسیلے کی وجہ سے ملتی ہے، جبریل کو قوت پرواز ان کی وجہ سے ملتی ہے، میکائیل کو بارش برسانے کی قوت ان کے ذریعے ملتی ہے، اور ملک الموت ان کے ذریعے رکتا بھی ہے، آتا بھی ہے۔ اللہ اکبر، ان کا وسیلہ تو دیکھیں آپ۔ میں نے تو جب سے لندن کی ایک لائبریری میں یہ روایت پڑھی ہے جو اب آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں، تو میرا کوئی لمحہ ذکر محمد و آل محمد سے خالی نہیں رہتا۔ ایک آیت اللہ صاحب میرے دوست ہیں، مجھ سے سینئر تھے قم میں، ان کے بیت الشرف پہ، ان کے دولت خانے پہ میں حاضر تھا، اور وہاں رات کے وقت میں جاگتا تھا، ان کی لائبریری تھی، وہاں ہزاروں کتابیں تھیں، اور آپ کو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک آتھر دنیا میں ایسا بھی ہے جس نے امام حسین علیہ السلام پر 1000 جلد لکھی ہے، کوئی جلد 700 صفحے سے کم نہیں، 850 میں دیکھ چکا ہوں الحمدللہ۔ اس میں آپ کے لکھنؤ کا بھی ذکر ہے، حیدرآباد دکن کا بھی ذکر ہے، لاہور کی آزاداری کا بھی ذکر ہے، کراچی کی آزاداری کا بھی ذکر ہے، اسلام آباد کا بھی ذکر ہے، امریکہ کا بھی ذکر ہے، کینیڈا کا بھی ذکر ہے، اور اس میں امام حسین ایسوسی ایشن کا بھی ذکر ہے، جس کے ذریعے یہ اشرا ہو رہا ہے الحمدللہ۔ عربی میں لکھی ہوئی کتاب ہے۔ میں آیت اللہ صاحب کے دولت خانے پہ تھا تو میں نے ان کی لکھی ہوئی ایک کتاب میں یہ روایت دیکھی۔ آپ تھک نہ گئے ہوں تو میں روایت پیش کروں، آپ سیرت معصوم کا ذرا اندازہ ہو جائے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں کہا کہ ان اللہ لما خلق العرش، جب اللہ نے عرش پیدا کیا، کتبہ
علی قوائمہ، تو عرش کے چاروں پایوں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین۔ عرش پہ لکھا ہے کہ علی امیر المومنین ہے۔ علی کسی جھوٹے امیر المومنین کے محتاج نہیں ہے کہ وہ مانے تو تب امیر ہیں، ان کی امارت تو عرش سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، عرش پہ لکھا ولما خلق اللہ الکرسی، اور جب اللہ نے اقتدار کی کرسی پیدا کی، کتب علی قوائمہ، اس کرسی کے چاروں پایوں پہ بھی لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین۔ ولما خلق الشمس کتب فیہ، جب اللہ نے سورج پیدا کیا تو سورج میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین۔ تھوڑا سا سورج اگر اپنی تیزی دکھائے تو آپ جلنے لگتے ہیں، یہ علی کا نام ہے جسے سورج بھی نہیں جلا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھے ذرا مولا علی کو۔ اگر آرڈر سے سنیں تو لما خلق اسرافیل، جب اللہ نے اسرافیل کو پیدا کیا، کتب علی جبہتہ، اسرافیل کے چہرے پر، اسرافیل کی پیشانی پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ علی امیر المؤمنین۔ کہاں لکھا ہے؟ اسرافیل کی پیشانی پر۔ علماء بھی بیٹھے ہیں، ذاکرین، شعراء، خدمت گزاران مکتب تشیع، ایمان سے بتائیے کہ حضرت اسرافیل سجدہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر علی کا نام لکھا ہے تو کیا سجدے سے مانے ہے؟ اگر اسرافیل کی پیشانی پر علی کا نام مانے سجدہ نہیں تو سجدہ کہاں پہ؟ اگر حسین کا نام ہو تو سجدے سے مانے کیسے ہو؟ سمجھ مولا سلامت رکھے رہے۔ ولما خلق اللہ جبریل کتب علی جناحیہ، جب اللہ نے جبریل کو پیدا کیا تو جبریل کے دونوں پروں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین۔ اب قوت پرواز جبریل کی بطفیل توحید و نبوت و ولایت امیر المؤمنین ہے۔ اللہ کا نام لکھا ہے، رسول کا نام لکھا ہے، علی کا نام لکھا ہے۔ ولما خلق اللہ السماوات، جب اللہ نے آسمان پیدا کیے، کتب علی اطرافہا، آسمان کے کونوں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین۔ ولما کتب اللہ الارض، جب اللہ نے زمین پیدا کی، کتب علی اکنافہ، زمین کے اطراف پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین۔ ولما خلق اللہ القمر کتب فیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین۔ اللہ نے جب چاند پیدا کیا، چاند میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین۔ 27 ارب ڈالر آغا خانیوں نے خرچ کیے، سائنٹسٹ کو دیے کہ دیکھیں کہ چاند میں کیا لکھا ہے۔ مجھے علی کی عظمت کی قسم، نہ وہاں اللہ کا نام ان کو نظر آیا، نہ محمد کا نام نظر آیا۔ اللہ نے لکھے تو تینوں تھے، تو صرف علی کا نام کیوں ہے؟ یہی تو بتانا ہے، اگر علی زندہ ہے رسالت بھی زندہ ہے، توحید بھی زندہ ہے۔
مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں۔ شیعیان علی علیہ السلام ایگزیجریشن بالکل نہیں کرتے، ہم حفظ مراتب کے قائل ہیں، اللہ کائنات سے افضل ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، محمد الرسول اللہ اللہ کے بعد افضل کائنات ہیں، مولا علی کو بھی نماز پڑھانے والے امام کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اور ان کے بعد مولا کائنات کو ہر نبی سے بھی افضلیت ہے، ہر وصی پہ بھی افضلیت ہے، ہر فرشتے پہ بھی افضلیت ہے۔ تو ایمان سے بتائیے، جس کا نام عرش پہ بھی ہو، جس کا نام فرش پہ بھی ہو، جس کا نام آسمانوں میں بھی ہو، جس کا نام جنتوں میں بھی ہو، جس کا نام سورج میں بھی ہو، جس کا نام چاند میں بھی ہو، جس کا نام اسرافیل کی پیشانی پہ ہو، جبریل کے پروں پہ ہو، جس کا لہجہ اللہ استعمال کرے، جس کے لہجے سے نبی اللہ سے بات کرے، جس کے لہجے میں اللہ بات کرے، جس کا چرچا کائنات میں ہو، اگر کائنات میں چرچا جائز ہے، ہماری زبانوں پہ علی علی رہے تو بدعت کیا ہے؟ مولا سلامت رکھو، اس کا چرچا کائنات میں، شاباش، بالکل بڑی مہربانی، مولا سلامت رکھ، مولا آباد و شاد رکھ۔ اب وقت ہو گیا ہے تمام، اور 10 دنوں میں حقیقت یہ ہے کہ ہم سیرت انبیاء ہی بیان نہیں کر سکے۔ ابھی تو سیرت ملائکہ بیان کرنی تھی، سیرت بطول کرنی تھی، سیرت فاطمہ کرنی تھی، سیرت تالی تلو المعصوم کرنی تھی، سیرت آسیہ کرنی تھی بیان، سیرت حوا بیان کرنی تھی، سیرت امہات ائمہ بیان کرنی تھی، سیرت تالی تلو المعصوم بیان کرنی تھی۔ اب اگر زندگی ہے تو اگلے سال یہیں سے بات آگے بڑھے گی۔ آج کی حد تک 40 کے دن میں اپنے تمام بھائی بہنوں کی خدمت میں جو دور نزدیک سے آئے ہیں، بلکہ زیدی صاحب سے کہوں گا ذرا دکھا دیں، کیونکہ ٹی وی پہ بھی تقریر جا رہی ہے، لائیو بھی جا رہی ہے، دنیا کو پتہ چلے، مجمع دکھا دیں، مجمع دکھائیں، پتہ چلے کہ ہم ہوا میں بات نہیں کر رہے، آج کا مجمع دیکھ رہے دنیا۔ آج چھٹی کا دن نہیں ہے، اسے عشق حسین کہتے ہیں، جہاں کسی شے کی پرواہ نہ ہو وہاں عشق حسین ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ، دیکھیں دنیا یہ مجمع۔ ابھی تو ماشاءاللہ ٹورنٹو بڑا سیاسی بھی بن گیا ہے، ان مجالس کی مخالفت بھی ہے، اس کے باوجود یہ عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مخالفت کرنے والوں کو بھی سیاست حاکم شام سے باز رکھے اور سیاست علویہ اپنانے کی ان کو توفیق عطا کرے۔ میں نے کبھی اپنی تعریف نہیں کی اور نہ ہی ہم کوئی تعریف کے قابل ہیں۔ ابھی جو میرے بھائی نے کہا، علامہ صاحب نے، کہ ہم تو چلے جائیں گے، ہم کوئی بیٹھنے رہنے والے تھوڑی ہیں، ہم چلے جائیں گے، ان کا نام رہے گا۔ مجالس میں اس لیے نہ آؤ کہ ہمارے لیے آ رہے ہو، ان کے لیے آؤ جو مرنے والے نہیں ہیں، ہمارے لیے بالکل نہ آؤ۔ مجھے کسی نے کہا فلاں صاحب کی منت کرے، میں نے کہا نہیں، میں منت نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ قربتاً اللہ ہے مجلس حسین، اس میں کوئی کٹسی وٹسی میں نہ آئیے، اللہ کے لیے آئیے انشاءاللہ۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا، ثابت ہو گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ذکر حسین پر سیاستوں کی وجہ سے کوئی پابندی لگ جائے گی یا ذکر حسین میں کوئی کمی آ جائے گی؟ میکسیمم کراؤڈ ہے آج، حالانکہ ورکنگ ڈے ہے، بچوں کی بھی چھٹیاں لے لی گئیں، لوگوں نے بھی چھٹیاں لے لی، سبحان اللہ۔ اب میں آپ کی خدمت میں اگلے سال میری جو ریسرچ ہے تھوڑی سی، 5 لاکھ کتاب تھی ہمارے استاد آیت اللہ العظمہ شہاب الدین مراشی نجفی کے کتاب خانے میں، جس زمانے میں میں طالب علم تھا 5 لاکھ کتاب تھی۔ استاد کا وہ جملہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہر کتاب کے ہر صفحے پر تمہیں تمہارے بوڑھے استاد کا حاشیہ ملے گا،
ہم نے الحمدللہ وہاں پھر نجف کے مکتبوں میں، پھر لندن کے مکتبوں میں، پھر پاکستان اور انڈیا کے کتاب خانوں میں، حیدرآباد دکن تک میں لائبریریز میں گیا ہوں، واشنگٹن کی لائبریری تک میں گیا ہوں. وہ ریسرچ ورک سیرت معصوم کا اگلے سال 10 دن زندگی ہے 11 سے 20 تک انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. آج میں آپ کی خدمت میں ایک روایت ہدیہ کر کے اجازت چاہتا ہوں. بالکل اشرا نامکمل ہے، میں اپنی کوتاہی کی وجہ سے انتہائی معذرت چاہتا ہوں، میں حق ادا نہیں کر سکا، مگر ایک جملہ سن لیں، سارا اشرا بھول جائے، یہ روایت نہ بھولنا. یہ استاد ہیں بغداد کے، ان کا نام ہے اعمش، استاد اعمش بغدادی. انہوں نے کہا کہ ذهبت الى زیارت رسول اللہ قبل الحج، میں رسول کی زیارت پہ گیا حج سے پہلے. رأیت جاریتا سودا، میں نے وہاں ایک کنیز دیکھی ڈارک کلر کی، امیہ، جو کہ نابینا تھی، اور ہاتھ میں تھا اس کے شربت کا بہت بڑا جگ، اور جام لیے ہوئے تھی کچھ ہاتھ میں، اور جام میں ڈالتی تھی اس جگ سے، اور کہتی تھی کہ اے زائران رسول اشربو حبا لمولا یا علی ابن ابی طالب، یہ شربت پیو اور قیمت یہ ہے میرے مولا علی سے محبت رکھو. ایگوٹزم کے پجاریوں، علی کی محبت سیکھنی ہے اس نابینا سے سیکھو، اس کنیز سے سیکھو. بات بات پہ لڑنے مرنے والوں، اگر سیرت سیکھنی ہے حب علی کی، اس کنیز سے سیکھو. اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کی کائنات تاریخ ہے، دیکھ سکتی نہیں ہے پینے والا کون ہے، مگر ہر ایک کو پلا رہی ہے، اپنا ہو یا پرایا ہو. یونیورسلٹی ہے حب علی کی کہ یہ جام اپنوں کو بھی پلانا ہے، پرایوں کو بھی پلانا ہے. تبھی تو کنورژن کا دروازہ کھلے گا، تبھی تو کل تک دشمن علی آج محب علی بنیں گے. یہ آؤٹ ریچ پروگرام رکھو. اشربو حبا لمولا یا علی ابن ابی طالب وجئت للحج، میں آ گیا حج پر. استاد کہتے ہیں میں طواف کر چکا، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ چکا، تو رأیت تلک الجاریہ بصیرہ وکانت غزیرہ، وہ جو وہاں نابینا تھی میں نے اسی کو دیکھا، ویسا ہی جگ لیے ہوئے، ویسے ہی جام لیے ہوئے، بینا ہے، دیکھ رہی ہے، مگر اس کا جملہ بھی بدل گیا ہے. وہاں کہتی تھی میرے مولا علی ابن ابی طالب کی محبت کی قیمت سے یہ شربت پیو، اور یہاں کعبے کے جوار میں کہتی ہے اشربو حبا لمن رد اللہ بہی بصری، میرے اس مولا کے محبت کے صدقے میں پیو جس مولا کی وجہ سے اللہ نے میری کائنات روشن کر دی. یہ سیکھیں. فضولیات میں وقت نہ گزارے، اس کی مجلس کو ناکام کر دو، اس کی مجلس کو اٹھا دو، اس ذاکر کی مخالفت کر دو، اس کی حمایت کر دو، اس امام بارگاہ کی اس میں نہ وقت برباد کرو. اگر مانگنا ہے خلوص سے علی سے مانگو. علی تو تاریخ دنیا کو بینا کر دیتے ہیں، روشن کر دیتے ہیں. اس کے صدقے میں پیو جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے آنکھیں عطا کی. وجئت الیہا، استاد اعمش کہتے ہیں میں اس کے قریب پہنچا، مجھے بڑا سسپینس ہوا. میں نے کہا فما بالو کے یا جاریہ، اے کنیز بتا یہ تیرا ماجرا ہے کیا کہ وہاں تو نابینا تھی، یہاں بینا ہے. وہاں کہتی تھی میرے مولا کی محبت میں پیو، یہاں کہتی ہے اس کی محبت میں پیو جس کے صدقے میں مجھے اللہ نے آنکھیں دے دی. آخر یہ تیرا معاملہ کیا ہے؟ کہ میں روضہ رسول کے باہر روضہ رسول کے زائروں کو علی کی محبت کی وجہ سے جام شربت کے پلا رہی تھی کہ ایک بشر میرے سامنے آیا، اس نے کہا مجھے بھی پانی پلا. میں نے اس کو جام دیا، اس نے شربت کا پانی پیا. شربت پینے کے بعد اس نے کہا حل انتے
محبت علی ابن ابی طالب امیر المومنین حل انت صادقہ، تو دل سے سچی محب ہے علی کی؟ میں نے کہا بالکل میں سچی محب ہوں، سچی محبت رکھتی ہوں، علی کو جھوٹی محبت نہیں چاہیے، اچھا علی کو آرٹیفیشل محبت نہیں چاہیے، ان کی ولایت جب آرٹیفیشل نہیں تو محبت آرٹیفیشل کیسے ہوگی؟ ولایت بھی نیچرل ہے، محبت بھی نیچرل رکھو۔ میں نے یہ کہا کہ پیو اشرب یا شیخ، اے بزرگوار پی اس جام شربت کو پی، حبا لمولایا علی ابن ابی طالب۔ اس نے جام پیا اور اسے کہا انت صادقہ، انت محبت علی ابن ابی طالب امیر المومنین؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں انا صادقہ، الحمدللہ مجھے سچی محبت ہے علی سے۔ اس بزرگوار نے کہا اللہم رد بصرہا بمن احبتہا، بارے الہا جس سے یہ محبت کرتی ہے، ان کانت صادقہ، اگر اس کی محبت سچی ہے اسی مولا کے صدقے میں اس کی آنکھوں کو پلٹا دے۔ فرد اللہ بصری، اللہ نے میری آنکھیں پلٹائی، میں نے دیکھا ایک سفید چہرے والا، سفید ریش والا بزرگ کھڑا تھا، میں نے ہاتھ لگے فوراً پوچھ لیا پتا تو چلے یہ میرا محسن کون ہے جس نے مولا علی کے صدقے میں اللہ سے میری آنکھیں پلٹائی۔ میں نے کہا من انت یا شیخ، اے بزرگوار ہو کون، تاکہ آئندہ بھی پتا چلے، نسخے کا پتا چل جائے، سیرت کا پتا چل جائے۔ تو اس نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا انا الخضر وانا من شیعت علی ابن ابی طالب۔ آج 35 ملین، کیوں آگا صاحب 35 ملین عزادار حسین کے کربلا پہنچ چکے۔ آپ نے بڑے حج کیا گا، کبھی 35 لاکھ حاجی دیکھے؟ شاباش، میکسیمم 30۔ سب سے بڑا جو حج تھا، سبحان اللہ، صفریں بدل جاتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں حسین کے صدقے۔ اللہ اکبر۔ میں تو یہاں تک روایتوں میں دیکھتا رہا کہ حسین ابن علی کی زیارت پہ جانے کا ثواب 70 حج کے برابر، 90 کے برابر، 1000 کے برابر، 2000 کے برابر، 1,00,000 کے برابر، اور زیارت الاربعین کا ثواب 3,00,000 حج کے برابر۔ ابھی جب حسینیہ میں اعمال ہو رہے تھے تو میں نے دیکھا تھا کہ کوہرام میں ماتم تھا، حالانکہ کوئی وہ مصائب کی مجلس تو نہیں تھی۔ کیا محبت ہے آپ کے دلوں میں حسین ابن علی۔ ان للحسین حرارۃ فی القلوب لا تبرد ابدا۔ حضور نے فرمایا میرے حسین کے لیے لوگوں کے دلوں میں ایک حرارت ہے جس حرارت کو موسم کم نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ وہ علامہ ہلی نے جب یہ روایت پڑھی تھی نا 90 حج والی، تو گھبرا سے گئے، کہنے لگے 90 حج، ایک زیارت حسین امام زمانہ کو ملے۔ امام نے جب واقعہ سنایا، علامہ یہ پہلے معلوم نہ تھا کہ یہ امام ہے، بعد میں معلوم ہوا۔ ایک عرب لمبے کرتے میں ملے اور انہوں نے کہا امامے میں کہ علامہ ایک بادشاہ شکار کو گیا تھا اور وہ راستہ بھٹک گیا تھا۔ وہ ایک ضعیفہ کی جھونپڑی میں پہنچا، پیاس سے اس کی زبان نکل چکی تھی، بھوک سے اس کا پیٹ کمر کے ساتھ لگ گیا تھا،
اس نے حذیفہ سے کہا میں بھوکا پیاسا ہوں. اس کی کل کائنات ایک بکری تھی. اس نے دودھ دو کے پلا دیا, ذبح کر کے گوشت کھلا دیا. جب اسے درباریوں نے ڈھونڈا تو اسے بتایا کہ حذیفہ تجھے تو خبر نہ تھی میں کون ہوں, میں تو بادشاہ ہوں اور تم نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے, تم میرے دربار میں آنا, میں تمہیں انعام دوں گا. علامہ جب وہ دربار میں گئی تو وزیروں مشیروں سے مشورہ کیا تھا بادشاہ نے کہ اسے کیا دوں, تو کسی نے کہا 10,000 دے دیں, 20,000 دے دیں. تو بادشاہ نے کہا تھا تم نے انصاف نہیں کیا, اس نے مجھے پوری کائنات دی تھی اور وہ غریب تھی, میں امیر ہوں. علامہ حسین کے پاس جو کچھ تھا بس 40 کی مجلس سب اللہ اکبر سبحان اللہ, یہ ہے 40 کی مجلس. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. زینب عالیہ جب کربلا پہنچی, ابھی آپ نے میرے بھائیوں سے بہت خوبصورت انداز میں مرثیہ سنا. مجلس تو ہو گئی ہے, جتنا گریہ مرثیے میں ہو گیا ہے مجلس ہو چکی. اب تو جو میں چند لفظ پڑھوں گا وہ صرف سعادت کے لیے. بی بی زینب سے آج دعا لینی ہے. جب سیدہ آئیں نا تو قبروں پہ گئیں, قبروں پہ گئیں, حالات پوچھے. یاد ہوگا کل میں نے ایک روایت پڑھی تھی, آج دوسری سن لیجئے. حالات پوچھے, بیٹا سجاد میرے بھیا کی قبر میں اور کون دفن ہے؟ بیٹا سجاد کہ پھوپھی اماں جب میں دفنانے آیا تھا تو مجھے میرے بھائی علی اصغر کی لاش نہیں مل رہی تھی, تو میں نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے سے پوچھا تھا, بابا اے نا اخی علی الاصغر, میرا بھائی کہاں ہے؟ تو میرے بابا نے کہا تھا انظر الی صدری. یہ جو روایت میں اب پڑھ رہا ہوں آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر حسین نجفی سے میں نے نجف اشرف میں اس کی تصدیق کرائی تھی. ان کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پہ. انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ بالکل درست ہے. تو میں اب وہ روایت پڑھ رہا ہوں, انظر الی صدری, میرے سینے پہ دیکھ. پھوپھی اماں میں نے جب بابا کے سینے پہ دیکھا تو میرا بھائی تو نہ تھا, گوشت کا ایک ٹکڑا تھا. رائی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے, صحت دے خدا. سادات کرام مومنین آباد و شاد رہے. گوشت کا ٹکڑا تھا. میں نے بابا سے کہا یہ تو گوشت کا ٹکڑا ہے. کہ سجاد پہچان یہی تیرا بھائی ہے, یہی بھائی ہے. جب میری لاش پہ گھوڑے دوڑے ساری لاشیں تو اٹھ گئی, کوئی نہ تھا اصغر کی لاش اٹھانے والا. گھوڑوں کی ٹاپوں تلے تیرے بھائی کی لاش. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا سلامت رکھے, مولا آباد و شاد رکھے. ابھی آپ نے سنا نا, مولانا نے بھی پڑھا 3 دن تک 20, 21, 22 یہ 3 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. 3 دن 72 گھنٹے 72 کی ماتمدار نے ماتم کیا. 72 گھنٹے ماتم ہوتا رہا, نوحہ ہوتا رہا. اور جب قافلہ چلنے لگا ساری بیویاں محملوں میں بیٹھ گئی. ایک اصغر کی ماں اپنے وارث کی قبر پہ رو رہی تھی. سیدہ زینب آگے آئیں, کندھے پہ ہاتھ رکھا. بھابی بھابی رباب آپ مدینہ نہیں چلیں گے. ابھی قبلہ نے جو جواب پڑھا نا, آپ مدینہ نہیں چلیں گے. عابد بیمار نے بھی کہا, سیدہ زینب نے بھی کہا. بی بی نے عجب جملہ کہا, رسول ذاتی اگر ناراض نہ ہوں تو جتنی بیویاں محملوں میں بیٹھی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مدینہ میں موجود ہے.
میرے سادات سے 3 ہی رشتے تھے، وارث میرا کربلا میں ہے، بیٹا میرا یہاں ہے، بیٹی میری شام رہ گئی، میں مدینہ جا کے کیا کروں گی؟ اپنے بھیا کی قبر کی مجاور بنا دے، جب بھی کوئی ظاہر آئے گا ٹھنڈا جام پیش کروں گی۔ میرا چوٹیوں والا ایک بوند کے لیے ترس گیا، اے ذاکر حسین، اے زائر حسین، تو پانی پی۔ باصرار بی بی چلی، باصرار بی بی چلی، کوچ کا نقارہ بجا، بی بی چلی، کوچ کا نقارہ بجا۔ جب 11 محرم کو وارث کی لاش کو دھوپ پہ دیکھا تھا نا، تو لاش حسین سے وعدہ کر کے اٹھی، مولا میں وعدہ کرتی ہوں عمر بھر سائے میں نہ بیٹھوں گی، زندان ایسا ملا جس کی چھت نہ تھی، سائے میں نہ بیٹھوں گی، اور آپ پیاسے مارے گئے ہیں، ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ زندان شام میں کھولتا ہوا پانی دیتے تھے، گرم پانی دیتے تھے سادات کو، اور جب بی بی مدینہ پہنچ گئی، سال گزر گیا، تقریباً نہ ٹھنڈا پانی پیتی نہ سائے میں بیٹھتی، رنگ بدل گیا تھا چہرے کا۔ ایک روز عابد بیمار اور سیدہ زینب نے آ کر کہا، ایک کندھا عابد بیمار نے پکڑا، ایک کندھے پہ بی بی زینب نے ہاتھ رکھا، کوئی مرنے والوں کے ساتھ مر نہیں جاتا، اٹھو۔ جب سید سجاد نے کہا نا اماں اٹھو، سائے میں چلو، ایک مرتبہ اٹھی ہے، کربلا کا رخ کر کے کہتی ہے مولا ناراض نہ ہونا، ایک امام سے وعدہ کیا تھا سائے میں نہیں جاؤں گی، بیٹا بھی امام ہے، حکومت اولی ہو نہیں سکتی، اور پھر عرش کا رخ کر کے کہا میرے صغیر کے گلے کا واسطہ میری عزت رکھ لے۔ اب جو سائے میں آئی، اصغر کی ماں گری، زینب عالیہ نے نبضوں پہ ہاتھ رکھا، انا للہ، ماشاءاللہ، مولا آباد و شاد رکھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولا آپ کو جزائے خیر دے۔ آئے دنیا دیکھے کیا عشق ہے حسین کا، ان چھوٹے چھوٹے بچوں میں، ان بوڑھوں میں، جو چل نہیں سکتے وہ واقع سے آئے ہیں، جو میری بہنیں بیٹیاں اپنے بچوں کو چلا نہیں سکتی، وہ اس غریب کی مجلس میں، 40 کی مجلس میں گہواروں میں بچے لائیں۔ یہ کیا عشق ہے حسین کا، یہ کیا محبت ہے اسیران کربلا کی، اجرکم علی اللہ۔ ہمارے مذہب کے مجتہد تھے آیت اللہ علامہ حسین بخش جاڑا نجفی رحمت اللہ علیہ، ہم سب کے وہ استاد تھے، لکھنؤ سے بھی پڑھے تھے، نجف سے مجتہد بن کے آئے تھے۔ یہ میں نے ان قبلہ سے زندگی میں پہلی مرتبہ روایت سنی تھی بھکر میں، قبلہ نے یہ پڑھا تھا کہ جب ماں اصغر کی مر گئی تو بی بی زینب نے فوراً آگے بڑھ کے ایک پوٹلی تھی، ایک گٹھڑی تھی جو بی بی ام رباب نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے نجف، نجف سے کربلا، کربلا سے مدینہ سنبھال کے رکھی تھی۔ کربلا کا مال لٹ گیا مگر یہ گٹھڑی نہ جانے دی، بی بی زینب نے گٹھڑی کھولی، بیویوں میں ماتم بپا ہوا۔ اب جو گٹھڑی کھولی، اب جو اس پوٹلی کو کھولا، علی اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں تھی، بیٹا نہیں تو نسبت ہی صحیح۔ آئے دنیا دیکھے، اللہ اکبر۔ 3 دن تک ماتم ہو چکا، سبحان اللہ، مولا سلامت رکھے۔ 3 دن مسلسل ماتم ہو چکا، مجلس ہو چکی،
قافلہ جا چکا، مدینہ میں سیٹل ہونے لگا. جب گئے ہیں نا، اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، مدینہ میں وہ جگہ دیکھیے گا جہاں راجہ صاحب ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے بیت الحزن. ایک بیت الحزن ہے سیدہ فاطمہ والا، یہ اور ہے بیت الحزن امام زین العابدین. میں نے جا کے پوچھا وہاں کے عربوں سے کہ زین العابدین کا بیت الحزن کیوں ہے؟ کہ یہاں پر میرا مولا آ کے رکا تھا، اس لیے کہ بی بی زینب نے کہا بیٹا ہم ڈائریکٹ روضہ نبی پہ نہیں جائیں گے، قبر رسول پہ ڈائریکٹ نہیں جائے، ہم اتنے اجڑ کے آئے ہیں، ہم نے سوچنا ہے نانا کو کیا بتانا ہے، بابا نانا کو کیا بتانا ہے، بھائی حسن کی قبر پہ کیا کہنا، اماں کی قبر پہ کیا کہنا. اور اگر معاف کرو تو جملہ کہہ دوں، عابد بیمار بیٹھ گئے، بی بی زینب کہتی ہے آپ جب اپنے پھوپھا عبداللہ کو ملے نا تو بیٹا سجاد عبداللہ بیمار ہیں اور بڑے غیور ہیں، عبداللہ کو ہر چیز نہ بتانا. کہ کیا بتاؤں کیا نہ بتاؤں؟ کہ پھوپھا عبداللہ کو بتانا حسین مارے گئے، عباس مارے گئے، اکبر چلے گئے، قاسم اور محمد گئے، آپ کے سارے خاندان والے گئے، آپ کے بیٹے گئے، سب بتا دینا. لاش پامال ہوئی، یہ نہ بتانا کہ زینب کی چادر اٹھ گئی. ان سے برداشت نہیں ہوگا. انہیں نہ بتانا کہ میں شرابی کے دربار میں گئی، ان کی غیرت برداشت نہیں کر سکے گی. چلے وہاں سے چلے، اب تفصیلات کا وقت نہیں رہا، ماشاءاللہ بہت رو چکے آپ. چلے، جب چلے ہیں تو سیدہ زینب نے کہا اپنی بہن ام کلثوم کو، بہن کچھ بہن تم کرو، کچھ بہن میں کروں گی. میں بڑا عرصہ سوچتا رہا دونوں بہنوں نے مل کے بہن کیوں نہیں کی. ہمارے ہاں جب میتیں ہوتی ہیں ہماری بہنیں بیٹیاں ہماری مائیں مل کے بیان کرتی ہیں، یہ دونوں بہنیں مل کے بیان کیوں نہیں کرتی؟ ایک بات میں سمجھا ہوں، ایک بہن چاہتی ہے کہ بہن ہو اور وہ جی بھر کے روئے. یہ حسرت زینب ہے جو دھاڑے آپ مار رہے ہیں نا، یہ بی بی زینب کی حسرت ہے. آپ نے سنا نہیں ذاکروں سے، ذاکر پڑھتے ہیں کہ جب آئی تھی 40 کے دن آئی اور بھائی کی کچی قبر دیکھی اور بھائی کی قبر پہ صرف 2 زائر دیکھے تو بی بی کا دل بھر گیا. بھیا میں نے تو سمجھا تھا شہر آباد ہوگا، زائروں کا ہجوم ہوگا. میں کہتا ہوں بی بی 1437 ہجری میں اب شام سے آ کے دیکھ، پوری کائنات پہنچی ہے تیری حسرت کو پورا کرنے کے لیے. ایک بہن تم کرو، ایک بہن تم کرو، ایک میں کرتی ہوں. جو بی بی ام کلثوم کا صرف ایک بہن ام کلثوم کا پہلا بہن، مدینہ تجدنا لا تقبلینا، نانا کا شہر ہمیں قبول نہ کر. فبالحسرات والاحزان جئنا خرجنا من کے بالاہلین جمان رجانا فی کے لا بنات ولا بنینا. میں ترجمہ نہیں کروں گا، آپ پہنچ گئے ہیں. اللہ اکبر. آگے جو روضہ قریب آیا، زری قریب آئی، زری جب قریب آئی تو بی بی زینب نے عجب بیان کیا. امام سجاد کے جملے ہیں، اس کے 2 ریئیکشن ہوئے اس بیان کے. یہ بیان کر کے میری پھوپھی زینب پشت ناقہ سے گر گئی اور قبر رسول کی ہل گئی. بیان یہ تھا نانا، بہن یہ تھا نانا. ہمیں پتھر مارنے والوں نے یہ بھی نہ سوچا آخر ہم بھی کسی کی بیٹی ہیں. سبحان اللہ. دوسرا بین عرض کروں، دوسرا بین یہ اس سے بھی سخت ہے. یہ بین قیامت کا بین ہے. بی بی کہتی ہے نانا ارمان اس بات میں ہے
ارمان اس کا ہے ابو سفیان کی ساری بہو بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں برقعوں میں ملبوس تھی، اور تیری بیٹی کی بیٹیاں کبھی کسی بازار کبھی کسی دربار میں بے مکلو چادر پھرا۔ یا زہرا، یا زہرا، میرے استاد تھے آیت اللہ شیخ اختر عباس نجفی، جنہوں نے یہ مفاتیح الجنان کا ترجمہ بھی کیا۔ یہ مفاتیح الجنان کا ترجمہ قبلہ اختر عباس صاحب کا ہے۔ انہوں نے یہ جملہ پڑھا تھا، جیسے ہی زینب اندر گئی نا تو دیکھا کچھ زائر کھڑے تھے، ذریعہ رسول پہ کچھ زائر کھڑے تھے۔ بی بی کا دل بھر آیا اور بی بی نے عجب بیان کیا۔ بی بی کہتی ہے نانا اگر تیری زری پہ زائر نہ ہوتے تو زینب اپنی پشت کے زخم دکھاتی۔ بازار شام میں شمر کمینہ مجھے تازیانے مارتا۔ مولا سلامت رکھے، مولا آباد و شاد رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ برداشت کر سکو گے؟ ابھی انشاءاللہ میرے بھائی نوحہ پڑھیں گے۔ دی بشیر نے رو کے یہ صدا، لٹ گئے حرم مر گئے حسین۔ کیا قیامت کا یہ نوحہ ہے؟ بشیر کے ایک جملہ بشیر کا بھی سن لے۔ بشیر یہ کہتا ہے کہ جب میں منادی بن کے ندا دیتا ہوا چلا کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم قتل الحسین فادموئی مدرار والجسم منہ بکربلا مزرج والراس منہ علی القنات یدار، میں یہ ندا دیتا ہوا چلا تو ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر بمشکل 5 سال رہی ہوگی، اس نے میری ابا کا دامن کھینچا اور مجھ سے کہا تو نے کہا مدینہ والے سادات آ گئے، الرجع ابی املا، کیا میرا بابا بھی آ گیا؟ میں نے پوچھا تیرے بابا کا نام؟ اس نے کہا ابو الفضل العباس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب میں اس سے آگے کیا پڑھوں؟ سبحان اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ بس میرے عزیزوں ختم ہو گئی مجلس۔ آپ کی کوئی بیٹی وطن سے باہر سفر پہ گئی ہو، اسے راستے میں صعوبتیں ہوں، تکلیفیں ہوں، کبھی بھی آپ کو نہیں بتاتی کہ مجھے یہ تکلیف ہوئی۔ نانا ملے تو نہیں بتاتی، چچا ماموں ملے، بھائی ملے نہیں بتاتی، مگر جب آپ کی بیٹی ماں سے ملتی ہے تو کہتی اماں ذرا مجھے علیحدہ ملنا، میں بتاؤں کہ سفر میں مجھے کیا تکلیف ہوئی۔ وہ زینب جو نجف میں خاموش رہی، وہ زینب جو کربلا میں چپ رہی، وہ زینب جس نے تفصیلات نانا کی قبر پہ نہ بتائے، جب اماں کی قبر پہ آئی تو ساری کتاب کھول دی، اماں تیرا بھرا گھر لٹ گیا۔ یا زہرا، یا زہرا۔ بس ابھی میں نے ہمارے اہلیان ہند کا ایک طریقہ ہے کہ وہ 40 کے دن امام حسین کا تابوت نکالتے۔ ابھی میں نے ایک جملہ تابوت کا تو پڑھنا ہے، مگر اس سے پہلے یہ جملہ سن لیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے کوئی 10-15 سال پہلے ایک صاحب جو کنورٹڈ تھے، زندہ تھے، انہوں نے یہاں اٹھ کے، وہاں ہوتا تھا ممبر اس وقت، اٹھ کے کہا تھا کہ آپ کو بی بی زینب کی غربت کا واسطہ، آگے روایت میں پڑھے۔ میں وہ روایت پڑھنے لگا ہوں، گھر آ گئے، گھر آ گئے، بی بی زینب کا دل پھٹنے لگا جب اپنے بھائیوں کے حویلیوں پہ تالے دیکھے۔ بی بی کو ایک وقت یاد آ گیا، ایک زمانے میں تو یہاں جبریل آتا تھا، ایک زمانے میں یہاں رونق ہوتی تھی، آج میرے بھائیوں کے گھر اجڑ گئے۔ بی بی زینب و سجاد دونوں امام حسین کے گھر میں صبح سے شام تک واجبات مستحبات کے علاوہ روتے رہتے۔ کبھی سید سجاد مصائب پڑھتے، بی بی زینب روتی، کبھی بی بی زینب مصائب پڑھتی، سید سجاد روتے، باقی اہل حرم بھی روتے۔ 5 سال تک سادات کے گھروں سے کسی نے دھواں اٹھتا ہوا نہیں دیکھا۔
ایسے اجڑ کے آئے تھے کہ 5 سال تک کسی نے دھواں سادات کے گھروں سے اٹھتا ہوا نہیں دیکھا، صبح شام روتے رہتے۔ ایک روز عبداللہ آئے، سید سجاد سے کہا اپنی پھوپھی سے کہیے کہ میرا گھر بھی تو انہی کا گھر ہے، ایک روز اپنے گھر آ جائیں، ان کے اور بھی بچے ہیں۔ کہ عبداللہ کل میں ظہر کے بعد سسرالی حویلی میں آؤں گی، اپنے گھر آؤں گی۔ بی بی چلی، کونے میں دیکھا عابد بیمار رو رہے ہیں۔ کہا رو کیوں رہے ہو بیٹا؟ کہا عرب کا دستور ہے کہ جب بیٹی گھر سے جائے، اگر باپ زندہ ہو تو باپ تحفے تحائف دیتا ہے، اگر بھائی ہو بھائی دیتے ہیں، بھتیجوں میں طاقت ہو بھتیجے دیتے ہیں۔ میں اتنا اجڑ کے آیا ہوں، میں سوچ رہا ہوں میں آپ کو کیا دوں۔ بی بی نے کہا تم مجھے عبداللہ کے گھر پہنچاؤ، میرے گھر پہنچاؤ۔ آئے ہیں، ابھی عبداللہ مسجد سے واپس نہیں آئے تھے، آنکھوں کی بینائی کمزور تھی۔ بی بی آنگن میں آ کے بیٹھ گئی، نہ بچیوں نے پہچانا نہ بچوں نے پہچانا۔ اب جو عبداللہ آئے ہیں اور بی بی کو بیٹھا ہوا دیکھا، پہچان نہیں سکے، اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں اے میری بچیوں، میں نے جو تم سے کہا ہے اگر کوئی سائل آئے میرے انتظار میں نہ بٹھایا کرو، اس کی حاجت کو پورا کر دیا۔ ایک مرتبہ زینب اٹھی اور کہا چچا کے بیٹے اب مانگنے کو کیا رہ گیا؟ جس کا اکبر نہ رہا، جس کا غازی نہ رہا، جس کا حسین نہ رہا، وہ مانگے تو کیا مانگے؟ جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ بس مجلس ہو گئی، بس ایک کا ایک جملہ تاکہ تابوت آ جائے، صرف ایک جملہ۔ ہمارے اہلیان حیدرآباد کا، جب بھی میں نے حیدرآباد والوں کے یہاں کبھی 40 پڑھا تو مجھ سے کہتے ہیں ایک جملہ صحیح وداع حسین کا سنائیں کہ حسین اپنی بہنوں سے کیسے جدا ہوئے، ایک جملہ ضرور سنائیں۔ خدا کی قسم میرے مولا کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ دائیں کی ہوا بائیں گزر جاتی تھی، سامنے کی ہوا پیچھے چلی جاتی تھی۔ اگر برداشت کر سکو تو میں پڑھوں کہ میرے مولا کا کیا عالم تھا۔ میرے مولا کے سر میں زخم تھے، میرے مولا کے چہرے پہ زخم تھے، میرے مولا کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے، بازوؤں پہ زخم تھے، سینے پہ زخم تھے، کمر پہ زخم تھے۔ جب آخری وقت آئے ہیں اپنی بہن سے کہتے ہیں بہنا میرا سلام ہو، ایتینی بے صوبناتی، بہن مجھے پرانا لباس لا دے۔ کہ بھیا پرانا کیوں پہنتے ہیں؟ جیسے ہی تبرکات والے صندوق میں سے پرانا کرتا نکالا، پرانا لباس نکالا، زینب نے ماتم شروع کیا۔ کہ ماتم کیوں کرتی ہو؟ کہ مجھے یاد ہے جب اماں یہ کرتا سی رہی تھی مجھے کہتی تھی زینب جس دن تیرے بھیا نے یہ کرتا مانگ لیا سمجھنا تیرے بھائی کا آخری دن ہے۔ وہی کرتا زینب نے اپنے نانا کی زری پہ رکھا، زری کو سلسلہ آ گیا اور زینب نے کہا نانا ایک کرتا دیکھ کر زری ہل گئی۔ زینب کے کلیجے کا اندازہ کر، جو 70 قدم پہ بھائی کو ذبح کرتے ماتم حسین۔